سوچو، ایک عورت جس کا تعلق مکہ کے سب سے طاقتور خاندان سے ہو، جس کا شوہر اسلام کا سخت دشمن ہو، لیکن وہی عورت اسے اسلام قبول کرواتی ہے اور پھر ایک دن میدان جنگ میں اکیلی دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ہے حضرت حکیم بنت حارث کی کہانی۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں کفر و شرک کا ماحول تھا۔ ان کے والد حارث بن ہشام اور والدہ فاطمہ بنت ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کے چچا ابو جہل اور ماموں خالد بن ولید بھی شروع میں اسلام کے دشمن تھے، لیکن بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے عظیم سپاہی بن گئے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے چچا کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی، جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ 2 ہجری میں ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھایا اور فتح مکہ تک ہر میدان میں مسلمانوں کے لیے مشکلیں پیدا کی۔ فتح مکہ کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانے کی ہمت نہ کر سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے یمن کی طرف نکل گئے۔ ادھر حضرت حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ انہیں یہ برداشت نہ ہوا کہ اکرمہ کفر و شرک میں رہے، اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ اکرمہ کو امان دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ اب وہ اکرمہ کی تلاش کے لیے ساحل بحر کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر اکرمہ مکہ سے بھاگ کر بحیرہ کلزم کے ساحل پر پہنچے تو یمن جانے والی ایک کشتی تیار کھڑی تھی، اس پر بیٹھ گیا۔ کچھ دور جا کر یہ کشتی باد مخالف کی لپیٹ میں آ گئی۔ اکرمہ نے لات و عزیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ملاحوں نے کہا، یہ اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، لات و عزیٰ کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ یہ بات اکرمہ کے دل پر اثر کر گئی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر اکرمہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر یہ طوفان مجھے زندہ چھوڑ دے تو میں خود کو محمد کے سامنے پیش کر دوں گا۔ خدا کی قدرت سے کشتی صحیح سلامت کنارے آ لگی۔ اسی اثناء میں حضرت حکیم بھی شوہر کی تلاش میں ساحل پر آ پہنچی تھی۔ انہوں نے اکرمہ کو بتایا، میں ایسے انسان کے پاس سے آ رہی ہوں جو سب سے زیادہ بعزت اور سب سے زیادہ رحیم ہے۔ میں نے ان سے تمہارے لیے امان حاصل کر لی ہے، اب میرے ساتھ ان کی خدمت میں چلو۔ اکرمہ فوراً مان گئے اور حضرت حکیم کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور آخر کار جنگ اجنادین میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یوں حکیم ایک بار پھر آزمائش میں آئی، مگر ان کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم کی عدت مکمل ہوئی تو ان کو نکاح کے پیغام ملنے شروع ہو گئے۔ حکیم نے سب پیغامات رد کر دیے، مگر حضرت خالد بن سعید کے نکاح کو قبول کر لیا۔ ان کا نکاح حضرت خالد بن سعید کے ساتھ مرج الصفر کے مقام پر ہو گیا۔ یہ جگہ دمشق کے قریب واقع ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد حضرت خالد بن سعید نے رسم عروسی ادا کیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت حکیم نے کہا، دشمن سر پر کھڑا ہے اور اس سے ہر وقت لڑائی کا خطرہ ہے، اس لیے چند دن ٹھہر کر اطمینان سے یہ رسم ادا ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت خالد بن سعید نے کہا، مجھے اس معرکے میں اپنی شہادت کا یقین ہے۔ حکیم خاموش ہو گئی۔ ایک پل کے پاس جو اب کنترائے حکیم کہلاتا ہے، رسم عروسی ادا ہوئی۔ صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ ابھی لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایک طاقتور دشمن للکار رہا تھا۔ خالد بن سعید فوراً میدان میں اترے، بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت حکیم شوہر کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ٹوٹی نہیں۔ وہ اٹھی، اپنے کپڑے باندھے اور خیمے کی چوب اٹھا کر میدان میں اتر گئی۔ ایک زخمی شیرنی کی طرح وہ دشمن پر ٹوٹ پڑی اور اسی معرکے میں انہوں نے 7 دشمنوں کو ہلاک کیا۔ اس عظیم واقعہ کے بعد حکیم کی زندگی نے ایک اور رخ لیا۔
بعد میں ان کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا اور ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام فاطمہ تھا۔ آزمائشیں ختم نہیں ہوئی لیکن ام حکیم ہر حال میں ثابت قدم رہی۔ ام حکیم بنت حارث کی کہانی صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ ایمان، ہمت اور قربانی کی ایک زندہ مثال ہے۔